السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الضحیٰ، آخر کیا ہے سورۃ الضحیٰ میں؟ کہ جب ہمیں کوئی پریشانی یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سورۃ الضحیٰ پڑھیں زیادہ سے زیادہ بار۔ اس میں آخر ایسی کیا چیز ہے؟ اچھا، جب اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی ہے سورت، اور انہی کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سٹریس سے باہر نکلیں، آپ دل میں اندھیرا نہ محسوس کریں، آپ روشنی کی طرف آئیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ ان کی جو کیفیات تھیں، ان کے جو حالات تھے، وہ سب ہمارے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں سب کچھ دکھایا کہ کس کیفیت اور کس حالت میں آپ نے اس کو کس طرح سے فیس کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے مثال ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ جب کبھی آپ اندھیرا محسوس کریں، آپ سٹریس محسوس کریں، آپ نا امیدی محسوس کریں، آپ پریشانی محسوس کریں، اور آپ کو ایسے لگے کہ آپ کا رب نے بس آپ کو چھوڑ دیا، آپ ناراض ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نہ سنتے ہیں نہ مدد کریں گے، اور بس اب میں اندھیروں میں چلا گیا ہوں، اب میرے پاس روشنی کا کوئی راستہ نہیں رہا۔ جب بھی آپ کو یہ فیلنگ آئے، اس صورت کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان کے جو سخت حالات تھے، جو ٹف ٹائم تھا، وہ یاد کروا کے جو بعد میں روشن دن آئے، جو اچھے حالات آئے، وہ یاد دلا رہے ہیں، اور ہمیں یہ لیسن دے رہے ہیں کہ جب آپ پر کوئی مشکل آئے تو آپ وہ اچھے حالات یاد کریں جو آپ کو دیے تھے۔ ہر کسی کی لائف میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، اس نے کوئی نہ کوئی اچھے دن لازمی دیکھے ہوتے ہیں کسی بھی اسپیکٹ سے۔ وہ ان اچھے دنوں کو یاد کرے تاکہ وہ اس مایوسی کی طرف، اس ڈپریشن کی طرف آگے کو نہ جا سکے۔ ٹھیک ہے، ایک کام ہم نے جو کرنا ہے کرنے کا، وہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے اپنی سوچ کو بدلیں گے، ہم پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گے۔ یہاں پہ پازیٹیوٹی کا لیسن دیا جا رہا ہے۔ آج کل دنیا کے جتنے بھی سپیکرز ہیں، ان سب کی باتوں پہ آپ بڑی دھیان سے سنیں گے جب آپ کو ایک پازیٹیو سوچ اپنانے کو کہیں گے، لیکن جہاں یہ صورت آپ کو کہہ رہی ہے کہ دن کے ساتھ رات بھی ہے، تو اس پہ ہمارا کوئی دھیان نہیں، کیونکہ قرآن کی صورت ہے، اس کو تو ہم نے غلاف میں لپیٹ کے وہ الماری کے اوپر رکھا ہوا ہے بڑی عزت اور مقام دے کے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے جو ہمارے مسائل کا حل ہے۔ ایک تو اس میں یہ سوچ کا کہا جا رہا ہے کہ اپنی سوچ بدلیں، ان حالات کو یاد کریں جب آپ کے پاس بہت اچھے حالات تھے، آپ بہت ہیپی لائف سپینڈ کر رہے تھے اور کسی قسم کی پرابلم نہیں تھی۔ جب وہ حالات اللہ تعالیٰ آپ کو دے سکتے تھے، تو اب بھی دوبارہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے حالات دے سکتے ہیں۔ اگر آج آپ پریشان ہیں تو آگے آپ روشنی کا انتظار کریں، روشنی کی امید رکھیں اس رب سے جس نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، جس نے آپ کو بالکل اکیلا نہیں چھوڑا، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس کے بعد کرنے کے لیے، پریکٹیکلی عمل کرنے کے لیے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اس صورت میں عمل کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اس پریشانی کے دور سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو نعمتیں کی ہوئی تھیں، جن سے آپ ہیپی تھے، خوش تھے، سیٹسفائیڈ تھے، بڑے مطمئن تھے، ان نعمتوں میں سے خرچ کریں۔ اب ہمارے پاس جو چیز پہلے موجود تھی اس میں سے ہم نے خرچ کرنا ہے، اور خرچ کیا کرنا ہے؟ صرف پیسوں کو ہی سوچا جاتا ہے کہ پیسے ہی خرچ میں آتے ہیں۔ خرچ کرنے میں، لگانے میں، ہر وہ نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوتی ہے۔ ان نعمتوں میں کیا کیا ہو سکتا ہے پاسبل؟ آپ اگزامپل دیکھ لیں۔ فار ایگزامپل، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا بچہ دودھ نہیں پی رہا، تو اس کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، آپ وہ دن یاد کریں جب وہ دودھ پیا کرتا تھا، اور ہیپی ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے ایک امید لگا لیں کہ ہاں یہ پھر سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ نے عملی طور پہ کیا کرنا ہے؟ آپ کسی غریب مسکین کو کبھی 1 لیٹر، کبھی آدھا لیٹر، کبھی 1 کپ دودھ بہانے سے بھیج دیا کریں۔ مینز کہ اسی نعمت کو آپ آگے اللہ کے بندوں میں تقسیم کریں اور اللہ کی راہ میں لگائیں، اسی نعمت کو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو رہے ہیں، اور جو آپ کے پاس پہلے تھی اور اب آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی بات سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس ڈپریشن اور سٹریس سے انشاءاللہ تعالیٰ نکل آئیں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی پریشانیوں اور مسائل میں سے نکالیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیں۔ آمین ثم آمین۔